وبركاته. كل الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعفاده أجمعين دائما أبدا أبدا إلى يوم الدين. بعد حمد والصلاة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفعني. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. کل حمد و ثنا اس مالک حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کی رضا جوئی دو عالم پر اس کا حق ہے، بغیر اس کی رضا کے کوئی شے جنبش بھی نہیں کر سکتی. وہ کل اختیار کا مالک ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ ابد الآباد سے قدیم ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، کوئی اس کے مثل و مانند نہیں. وہ کل عیوب سے پاک اور مبرہ ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کی ذات کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب. بزرگان دین، برادران اسلام، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے نبیوں کے حوالے سے کہ انبیاؤں کا عقیدہ اللہ جل مجدہ کی بابت کیا تھا. کئی انبیاء بشمول آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ دیا وہ عقیدہ ایک ہی ہے. فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِي، وہ میری شفا، مجھے شفایاب فرماتا ہے. تو بغیر اس کی رضا کے کوئی بیمار ہو نہیں سکتا، اور بغیر اس کی عطا کے کوئی شفا یاب ہو نہیں سکتا. یہ عقیدہ مومنانہ ہے، یہ عقیدہ کاملہ ہے، اور یہ اساسی عقیدہ ہے. اور جو متوکل ہوتا ہے وہ اس سے برات حاصل نہیں کر سکتا. اسباب اپنی جگہ کجا، اس سے کوئی مفر نہیں، مگر مسبب جو اسباب کو پورا کرنے والا فہو یشفی، وہی شفا دینے والا ہے. سارے چیزیں، سارے ہوائجات ایک ذریعہ ہے، مگر اس میں حقیقی جو رول ہوتا ہے، حقیقی جو کام ہوتا ہے، حقیقی طور پر جو نفع دینے والا ہے، وہ مالک حقیقی وحدہ لا شریک واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس کے سوا کچھ نہیں، وہی ہے. اور یہی عقیدہ سرور کائنات، فخر معجزات، خاتم النبیین رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں عنایت فرمایا. اب جو لوگ اسباب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، اور جو سرے سے اسباب کو ترک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی نقصان میں ہیں. نہ ایسے بنو نہ ویسے بنو. بتایا گیا پھر کیسے بنو، تو دیکھیے طریقہ بتایا گیا. ایسے حالات میں کرنا کیا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی وبائی بیماری وجود میں آ جائے، جس خطے میں تم رہتے ہو وہاں آ جائے، وہاں سے پھر تم سفر نہ کرو، بھاگو نہ کو ڈر کے. اگر تمہارا کو چھونا ہے اور تم اس وبا میں مبتلا ہونا ہے تو تم ہو کے رہو، چاہے تم مفر اختیار کرو چاہے وہاں رہو. اور اگر تمہیں نہیں ہونا ہے تم جاؤ نہ جاؤ، وہ تم کو کچھ نہیں کر سکتی. پھر دوسرا امر یہ فرمایا اگر کہیں وبا ہو گئی وہاں جاؤ رکو، وہاں سفر کرو رکو. اگر وہاں پہنچ گئے پھر لوٹ کے آؤ رکو.
کیونکہ یہ پھیلتے ایسے ہی ہیں بیماریاں. اب جو لوگ اپنی صحت خراب رکھ کے سفر کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو گویا یہ امر حبیب اللہ علیہ السلام کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس لیے ان کو نقصان ہو رہا ہے. اور جو لوگ بیمار ہونے کے بعد محدود ہو جا رہے ہیں، اپنے آپ کو روک کے رکھ رہے ہیں تاکہ دوسروں کو وبا نہ پھیلے، تو یہ جو عقیدہ ہے یہ عقیدہ راسخہ ہے. یہی فکر اللہ کے حبیب نے عطا فرمایا. اور اس کے بعد فرمایا کہ نہ جانے نہ آنے، اس درمیان میں عقیدہ کیا ہونا؟ تو بتایا تمہارا یقین، تمہارا اعتماد، تمہارا بھروسہ، تمہارا بنیادی طور پر اپنے دل کی گہرائی سے جو تم کو یقین ہونا چاہیے وہ اس بات کا، رب چاہا تو ہوتا، نہیں تو کچھ نہیں ہوتا. یہ ہے توکل. یعنی اسباب کو نہ اپنانا بھی نہیں بتایا گیا اور اسباب کو سرے سے برات حاصل کرنے کے بیٹھ جانا بھی نہیں بتایا. اسباب اپنانا مگر بھروسہ مسبب پر ہی گرداننا، بغیر اس کی رضا کے کوئی شفا یاب نہیں ہو سکتی. تو اب جو کرونا وائرس جو پھیل رہا ہے، تو یہ جو پھیل رہا ہے یہ تو پھیلے گا جو پھیلنا ہے، مگر یاد رکھیں جو اس کی زد میں آنا شب برات میں پچھلی لکھ دیا گیا ہے وہ ہونے چھوڑنا ہے، اٹل ہے. یہ وبا آنے والی ہم چند مہینوں سے سن رہے ہیں، چند سال سے سن رہے ہیں، مگر یہ وبا آنا اللہ کے امر سے ہے اور جانا بھی اللہ کے امر سے ہے. اور دیکھا یہ گیا جو اس کے محبوب کی اداؤں کو سراہنے والے ہیں، اب اس کی سراہنا محققین کر رہے ہیں کہ جو 5 وقتہ باوضو رہتے ہیں ان کو یہ بیماری نہیں چھو رہی. زیادہ تر اس میں ملوث جو ہو رہے ہیں غیر ادیان کے لوگ ہیں، گاہے گاہے کے اسلام کے ماننے والے غافل لوگ ہی اس میں مل رہے ہیں. تو غفلت سے ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اب جو باتیں ہو رہی ہے، اب یہ عقیدہ کی بات ہو گئی نا بھائی، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے. یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے. اب جب ہمارا یہ عقیدہ یہ ہے تو اب ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے. اب جو لوگ مسجد میں 3 فٹ 2 فٹ ٹھہر رہے ہیں، غیر شرعی عمل کر رہے ہیں، نماز بھی نہیں ہوتی، باطل ہوتی، چاہے وہ ابرستان میں کرو، خربستان میں کرو، کہیں بھی کرو. شریعت ہر جگہ ایک ہے، شریعت ہر جگہ ایک ہے. اور اس میں جو ہے شریعت کا جو پابند ہے وہی نیک ہے. جو شریعت سے مفر اختیار کر کے اپنی عقل کی کام کرنے لگے، سمجھ جاؤ ان کے لیے خسارہ ہے. اب جو چیزیں ہو رہی ہے اس میں جہاں تک آپ امت مسلمہ کے لیے ہم خیالی بھر سکتے ہیں بالکل کیجیے، مگر جہاں ہم خیالی نہیں ہو سکتی وہ 2 ٹک نہیں ہو سکتی. جیسے مسجد میں کثرت سے لوگ زیادہ وقت تک نہ رہیں، چلیے فہمیہ، اس میں مشکل ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ جماعت کی اہمیت ہے. جماعت ہو گئی، سمجھ جائیے کام ہو گیا. اب جو سنن نوافل ہے کثرت سے احادیث میں وارد ہے کہ گھروں کو قبرستان مت بناؤ، گھروں میں بھی سنتیں اہتمام کیا کرو. فضیلت ہے اس کی فضیلت ہے. جو آج جمعہ میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نماز کے بعد دعا کے بعد میں فوری نکل جاؤں گا، آپ کو بھی نکل جانا ہے. چونکہ میں بول کے اگر میں خود ٹھہرا اب سلام پڑھیں گے، اب ہمارے بہت سارے عقائد ہیں بھائی، گھر میں سلام پڑھیں گے، اب آج سلام گھر میں پڑھیں گے بیوی بچوں کے ساتھ، وہاں بھی تو ماحول ملنا چاہیے نا. نہیں تو یہ جو کام ہوگا یہ کام کوئی نیا نہیں ہے، تقاضے حالات ہیں، اس میں اتفاق ہم کر سکتے کریں گے. مگر مسجدوں کو لاک کر دو، مسجدوں سے بالکل برابر، یہ ممکن نہیں. کیونکہ مسجد ہمارا مرکز ایمان ہے، مسجد ہماری مشاورت کا معاملہ ہے، مسجد ہماری روحانیت ہے، مسجد ہماری زندگی ہے، مسجد ہمارا خرینہ ہے، مسجد ہمارا نظام زندگی ہے. مسجد کو ہم چھوڑ کے نہیں رہ سکتے، مسجد بند نہیں ہو سکتی. صبح قیامت تک مسجد بند. اب آپ لوگ بول رہے ہیں آپ لوگ بس دوسرا اس کے معاملے میں کھیل ہو رہا، سمجھو اہلی نظر کی نظر سے دیکھو یا نہیں تو اپنی نظر کو وسعت دو. وہ کرونا وائرس اپنی جگہ ہے، اس کے علاوہ وہ خانہ جنگی بھی ہو رہی ہے، خاندانی جھگڑے ہو رہے ہیں. لوگوں کو نہیں معلوم، لوگ سمجھ رہے مسجدوں کو لاک پڑ گیا، دیکھو بولے تو
اس کے پیچھے دوسری چیزیں ہیں. پوری ذمہ داری سے میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. آج نے چند دن کے بعد بولنا خطیب صاحب کیا بولے تھے, وہاں معاملہ دوسرا ہے. باپ کو اپاہج بنا کے بیٹا اقتدار میں آیا ہوا ہے, چچاؤں کو آگے آگے نہیں دینا نہیں چاہ رہا, تو پلاننگ سے کام وائرس میں وائرس پھیلا رہا وہ نفس کا. ابھی آج نہیں کل انشاءاللہ آپ کے علم میں آ جائے گا. تو اس کو مت دیکھو. دیکھو یہ کہ سرکار مدینہ قلوب قرینہ کیا فرمائے, ہمارا سرور مدینہ ہے ہمارا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. مرکز ایمان ہمارا کیا ہے؟ آقا کی زندگی. آقا علیہ السلام نے کبھی مسجدوں کو مخفل کرنے کا امر دیا کیا؟ نہیں دیا. کیسے سے کیسے حالات ہوئے تو کثرت سے رجوع ہوئے. سابقان ادیان میں بھی جو انبیاء علیہ السلام آئے, ان کی امت بھی جب عذاب کو دیکھی تو فوری سجدے میں رضو بولے ہم فلاں نبی کے خدا کو مانتے, ان کو عذاب ڈل گیا ان کا. یہ معاملہ ہے, رجوع اللہ ہونے کا معاملہ یہ ہے. یہ فیضان دین سے ملنے والا ہے, اسلام سے ملنے والا ہے. اب دیکھو جہاں سے کرونا نکلا وہاں کے حالات کیا ہوئے. قرآن خود لا کے بانٹنا پڑا اس کو اپنے ہاتھوں سے, خود مسجد میں آ گیا, گر گیا. پوری دنیا آفاق دیکھ رہی کہ دیکھو رجوع ہونا پڑا اس کو. جو حاکم وقت بن کے ظالمانہ کردار اپنا رہا تھا, خود مسجدیں کھول کے خود نمازیں پڑھنے کے لیے داخل ہو. تو یہ اس سے بڑا کیا ہونا ہے؟ جہاں شروع ہوا وہاں کا یہ حال ہوا, جہاں ابھی پہنچنے کا پوری آب و تاب بھی کرونا نہیں دکھایا, وہاں پہ وقت سے پہلے کیا کیا باتیں ہو رہی. تو یاد رکھیے کمزور ایمان کے نہیں بننا ہے, کمزور ایمان کے نہیں بننا ہے, اور عقیدے باطلہ بھی اختیار نہیں کرنا ہے. اسباب ترک بھی بولیے نہیں کرنا ہے. اسباب ہاتھ دھو رہے دھونا چاہیے. یہ انہوں بولنے سے دھونا کیا ہے جی؟ آقا علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہے. کتنا ہمارے پاس کتنی نفاست ہے. دیکھیے آپ, ہم یہاں تک کہ اتنے نفیس ایسی نفاست والی فکر کوئی شاہدی دین کے لوگ دیے ہوں گے کہ ہمارے طہارت کا پانی, استنجا کا پانی بھی اتنا پاکیزہ ہونا, وقت پڑنے پر چاول دھول کے پکا کے کھا سکنا. اب بولیے آپ وضو کا پانی نہیں بول رہا ہوں میں, 2 نمبر 1 فگر کو جو جاتے نا لیٹرنگ کرنے پیشاب کرنے جو جاتے ہم, اس کو دھونے کے لیے بھی اتنا نفیس پانی ہمارا کو درکار ہے. طہارت اسی سے کامل ہوتی ہے جس کی ضرورت پڑنے پر اس کا بچا ہوا پانی ہم پھر چاول ڈھول کے پکا کو کھا سکتے. اب بولیے کتنی نفاست ہمارے پاس ہے. یہ اور بات ہے کہ لا علمی کی بنیاد پر, کم علمی کی بنیاد پر, جہالت کی زندگی گزارنے پر ہم اپنے ہاتھوں ابتری کو ہم نے اپنے اوپر تسلط کر لیا. تو عزیزوں اور بزرگوں, مومن کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. بیماری 2 چیزوں سے خالی نہیں, یا تو گناہ دھلا دیتی یا درجات بڑھا دیتی. اب بولیے یہ عقیدہ کس نے دیا؟ پیارے آقا نے. بخار آیا تو پہلے حضرت بی بی عائشہ پریشان ہوتی تھی. جب آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ بخار آنے سے 2 چیزیں ہیں, یا تو تمہارے گناہ جھڑ جاتے, یا تم کسب سے, محنت سے, عبادت کے ذریعے جو قرب خدا کا جو منزل ہے, جو مقام ہے, مرتبہ ہے عروج کا تم نہیں پا سکتے, تو پروردگار بیماری کے ذریعے تم کو عروج عطا فرماتا, خوب عطا فرماتا. اس لیے آپ دیکھو عام طور پہ کوئی رب بولے نہ بولے, بیماری کے آنے پہ سب کی بولی اللہ اللہ ہوتی نہیں ہوتی. بسم اللہ نہیں پڑھنے والا بھی بسم اللہ یا شافی یا کافی بولنے میں مجبور ہوا تھا, جبکہ صحت رہنے پہ نہ کافی بولتا نہ شافی بولتا. حالات ایسے نہیں ہے. یہ چیزیں ہمارے مروجہ حالات کے اوپر ہی نا, ہم جو روزمرہ زندگی میں دیکھ رہے ہیں, مشاہدے ہمارے ہے نا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ہمارا یہ عقیدہ یہ ہے, بس یہ ذہن میں اچھا رکھیے اور اس کو اپنے گھر تک پیغام دیجئے. اب بالکل وقت ہمارے پاس ایک حساب کتاب کا ہے, اور انشاءاللہ ہمارے کا جماعت مقررہ وقت 1:15 ہے. ہم ہو سکا تو 5 منٹ پہلے پڑھ کے دکھا دیں گے کہ بھائی دیکھو ہم تو ایسی چیزوں کو قبول کرنے والے ہیں. ہمارے دین اسلام میں جو معاملہ ہے تم سوچے بھی نہیں, اس سے تحفظات آقا علیہ السلام نے ہم کو دی. تمہارے بولنے سے کچھ سننے کی ضرورت نہیں. ہم اپنے آقا کی بات ماننے والے ہیں, اور آقا علیہ السلام نے ایسا نظام دیا, تم بھی مانو گے تو فیض یاب ہو جاؤ گے, صحت یاب ہو جاؤ گے, سرخرو ہو جاؤ گے. دین اسلام پر کوئی تسلط حاصل کرے ایسا کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہو سکتا. ہاں دین اسلام سب کے لیے
خیر خواہ ہے، سب کے لیے ہمیشہ امن کی دعوت دینے والا ہے، سب کے لیے پیغام مسرت لے کر آیا ہے، خوشیاں اور شادمانیاں اسلام ہی کے ماننے والوں کے لیے۔ یہ یاد رکھیں، یہ ہمارا نصیب بہت بڑا ہے کہ پروردگار عالم کا ہم پہ بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے آقا کو ہمارے لیے ایک سمجھے ہمارے لیے رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا، ورنہ آپ نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے، کیا ہوتا، رب جانے۔ یہ بہت بڑا اللہ کے کئی احسانوں میں سب سے عظیم احسان یہ ہے کہ انہیں ہم کو اپنے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام حبیب پاک کی جو نا امت میں ہمیں خوب پذیر کیا۔ ہمارا وجود جتنی ہم شکر گزاری کریں پروردگار کی کم ہے، چونکہ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ معلوم آپ کو کسی نبی کے امتی بننے کے لیے کسی نبی نے خواہش نہیں کی، مگر پیارے آقا محبوب خدا کے امتی بننے کی جلیل القدر انبیاء نے خواہش ظاہر کی، اور یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر امت محمدیہ میں تشریف لائیں گے اور باطل پرستوں کا خاتمہ فرمائیں گے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، ایسے تھی اس میں کسی چیز سے خوف و خشیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ سرور والی زندگی رب نے دی ہے، مسرور رہ کے گزاریے، نہ گھبرائیے نہ ڈریے۔ دیکھیے کوئی کھانسا تو ہم کو ڈر نہیں ہوتا، کوئی چھینکا تو ہم کو ڈر نہیں ہوتا، بلکہ چھینکنے پہ ہم یرحمک اللہ دعا دیتے ہیں، اور وہ پلٹ کے یہدیکم اللہ ہم کو دعا دیتا ہے۔ بتائیے کوئی نظام ہے ایسا؟ شاید اس چیز کو سمجھانے کے لیے کرونا وائرس پھیل رہا، آپ کو معلوم، لمس اور چھینک سے یہ معاملہ بڑھ رہا ہو رہی۔ اور یاد رکھیے ہمارا کو تعلیم ہے، اب مختلف فتوے پوچھنے بھی لوگ آ رہے ہیں۔ آج کل عجیب معاملہ ہے، اچھا کام کرو سوالات ہیں، برا کام کرو کوئی نہیں پوچھتا۔ اب اتنا اچھا کام ہوا مسجد میں، اب اس کے پیچھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اندیشے ہے، میرے کو تو خیر ہو سکتا ہے میں بھی انسان ہوں، انسان کی طبیعت میں مختلف چیزیں رہتی، اس میں بھی شامل ہوں گا، مگر ایک بات دیکھا آپ آ کے دیکھا نئی چیز ملی، ماشاءاللہ اتنی خوشی ہوئی، دل سے دعا نکلی، جو بھی کرائے جیسا بھی کرائے بہت اچھا کام ہوا، اور اس کے پیچھے مختلف فکر ہوگی۔ جو اب میرے جیسے خوش ہو گئے دیکھ کے، چلو ضعیفوں کے لیے اچھا کام کر دیے، پکڑ کے اوپر آنے کے لیے اچھا بن گیا۔ لوگ بولیں گے اتنا لگا کے کتنا مار کے کھائے گی، یہ کامن سینس ہے۔ ہاں اس میں زیادہ ملوث ہے ہمارے، اس کو بولتے تجسس۔ جو 4 جمعہ آپ کو بتایا گیا کہ تجسس مت کرو، یہ ایمان کا شعار نہیں۔ مومن تجسس میں بولیے نہیں رہتا۔ اگر خدشہ آیا ذمہ داروں سے ملو، بھائی ماشاءاللہ اچھا کام ہوا، آپ اپنے اندر آنے والا جو کرودھ ہے نا، بدتمیزی کا غلیظ خصلت جو آ رہی نا، اس کا خاتمہ کرو، آپ اس کے لیے جرأت کرو، بجائے اس کو جگہ مت دو۔ یہ ایگزامپل تھا، ایسی بیماریاں ہیں جو وبا بن کے پھیل رہی ہے۔ اب یہ الحمدللہ یرحمک اللہ سننے میں آیا جی، بولو کئی محفلوں میں چھینکنا ہوا تو ہمارے بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے، حال میں ایک شادی میں بیٹھے ہوئے تھے، چھینکا سو خواب بیٹھے ہوئے، ہمارے بچے بھی تھے، کیا ہوا؟ میں الحمدللہ زور سے بولا نا، بولے بولا کیسا ہلو کیسا بولتے، زور سے بولو کیونکہ میں سنوں گا تو پھر تم کو دعا دوں گا نا۔ یہدیکم اللہ بولنے کے لیے سن کے بولیں گے نا، بغیر سنے بولنا ہے۔ چھینکنے والا زور سے کیا بولنا؟ الحمدللہ۔ جب اس کے منہ سے الحمدللہ سنیں گے تو جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سن کے کیا بولیں گے؟ یرحمک اللہ، دعا دیں گے اللہ تجھ پہ رحم کرے، اور پھر یہ پلٹ کے یہدیکم اللہ، پھر مزید اور اگر اچھے سمجھیے اچھی صحبت میں بیٹھے وحسن بالکم اللہ، ہائے ہائے بیوی بچوں کے لیے دعا مل گئی سب۔ کتنا اچھا نظام ہے جی، بتاؤ یہ چیزیں چھوڑ دیے تو کرونا وائرس جو ہے پھیل کے لوگوں کو بول رہا ہے یہ بولنا شروع کرو۔ اب اگر یہ بولنا شروع کریں گے تو میں سمجھتا ہوں وہ جو پیاز کھانا پڑا، نمک کے غرارے کرنا پڑا، اس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ الحمدللہ یرحمک اللہ یہدیکم اللہ وحسن بالکم اللہ، پوری دعا ہو گئی۔ اب کوئی بچا اس میں؟ کیسا تال میل ہے دیکھیے، نہیں تال میل ہے نہیں ہے، یہ چیزیں ہم چھوڑ رہے ہیں۔ اور یہ دینے والے خاصی میں کوثر ہے، معلوم آپ کو؟ ہائے ہائے ہائے، پیارے آقا کی دی ہوئی چیزیں ہیں یہ نعمتیں ایسی ہے اس کا متبادل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ چیزیں ترک کر دیے اس لیے خسارے میں آ گئے۔ تو وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہم کو یقین راسخہ عطا فرما،
سچے عقیدے سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما. جو اعتماد اللہ کے حبیب نے ہمیں تیری ذات پر ہمیں عنایت کیا ہے اس کو تھامے رہنے اور اس میں مر مٹنے کی توفیق عطا فرما. عقیدے راسخہ عطا فرما. مولا ہمیں اپنے محبوب کی راہوں پر چلنے والا بنا. ہمیں اپنی زندگیوں کو سنوارنے والا بنا. اسلامی کردار اسلامی شعار کے ساتھ زندگی جو ہماری دی گئی ہے مولا اس کو گزارنے والا بنا. عزت کی زندگی اسلام کی زندگی عطا فرما. خاتمہ بالخیر فرما. وقت نزا کریم طیبہ عطا فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم والحمدللہ رب العالمین. پھر ایک بات سن لیں, نماز جمعہ کی سلام پھرنے کے بعد ایک ہی دعا ہوگی. اس کے بعد ساری مسجد کو خالی کر کے دکھائیے, اپنے گھروں میں اگر سنتیں پڑھیے. اس میں کوئی رائے یا کوئی مشورہ یا کوئی ڈرے کی بات نہیں, بس یہ احکام ہے, اس پہ عمل سب کو کرنا ہے. سلام